اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کے سامنے سورہ انعام آیت نمبر 147 تک ترجمہ اور تفسیر بیان کر دیا تھا، اور آیت نمبر 148 سے 150 تک ترجمہ کر لیا تھا، تفسیر رہ گئی تھی۔ تو آج انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی بیان کر دیتے ہیں، ترجمہ بھی ساتھ بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں تفسیر بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ سیقول الذین اشرکوا، عن قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے اس سے پہلے، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا مزہ ہماری سزا کا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے تو ہمارے سامنے نکال لیں، دکھا دیں آپ۔ ان تتبعون الا الظن، کہ تم تو صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور صرف اندازہ لگا رہے ہو، اندازے لگا رہے ہو، اٹکل پیچھو باتیں کر رہے ہو، کوئی دلیل وغیرہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت کا مختصراً آپ کے سامنے ترجمہ کر دیا۔ کل تفصیل سے لفظی ترجمہ بھی کیا تھا، بمحاورہ ترجمہ بھی کیا تھا۔ تو اس آیت میں جیسا کہ آپ نے دیکھا سنا، اللہ اکبر، مشرکین کے مقولے کو ذکر کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو نہ تو ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی جانور کو حرام ٹھہراتے۔ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو رسول کا یہ مطالبہ ہم سے کہ شرک کو چھوڑ دو اور جانوروں کی تحریم سے باز آ جاؤ، یہ نامعقول مطالبہ ہے، ہم ایسا کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف ہم کوئی راستہ کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی کے بغیر ہم راستہ کیسے اپنا سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کو یہاں بیان کیا کہ رسولوں کی تکذیب آج کوئی نئی بات نہیں ہے، گزشتہ کفار نے بھی اسی طرح تکذیب کی تھی، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ عذاب الہی کا کوڑا ان پہ برسا اور وہ سب صفحہ ہستی سے مٹھا دیے گئے۔ تو آج جو جھٹلانے والے موجود ہیں، تکذیب کرنے والے، وہ گزشتہ لوگوں کے انجام سے سبق کیوں حاصل نہیں کرتے؟ یہ جو یہاں پہ فرمایا گیا کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے، جن افراد نے تکذیب کی، تو انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ پھر آگے یہ بتایا کہ مشرکین کے واسطے اگر اپنی بات کی کوئی ٹھوس مضبوط دلیل ہو تو وہ پیش کرے، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ وہ کہاں تک مفید مدعی ہے۔ نہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ شرک کے بارے میں دلیل ہے، نہ جانوروں کو حرام قرار دینے کے بارے میں کوئی دلیل ہے، وہ تو صرف خیالی باتوں پہ چلتے ہیں، اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو سامنے لاؤ۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون،
تم گمان ہی کی پیروی کرتے ہو اور صرف اٹکل جو ہے وہ اڑاتے ہو، اور تم کیا کرتے ہو؟ صرف اٹکل جو ہے وہ اڑاتے ہو۔ تو مشرکین کے پاس شرک اور جانوروں کو حرام قرار دینے کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس قوی اور مضبوط دلیل ہے کہ شرک باطل ہے۔ بحیرہ وغیرہ جانوروں کی تحریم یہ خود ساختہ ہے، اور قرآن مجید میں بارہا اس کو پیش کیا گیا، ان دلائل کو بارہا بیان کیا گیا، ایک جگہ نہیں کئی بار ان آیات کو ذکر کیا گیا۔ سابقہ آپ نے دیکھا کہ بحیرہ، سائمہ، صائبہ وغیرہ یہ سارے جانور جو وہ اپنے معبودان باطلہ کے نام پہ چھوڑتے تھے، تو ان سب کو حرام قرار دیا تھا انہوں نے، وہ استعمال نہیں کرتے تھے، اور اس حوالے سے ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی۔ تو اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری مخلوقات سے زیادہ صلاحیت دی ہے، انسان کو کامل عقل، وافر فہم اور آنکھیں وغیرہ دی ہے، اس کو خیر اور شر میں انتخاب کی قدرت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ارادے اور اختیار کی طاقت دی ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں ممد اور معاون ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، اپنی کتابیں اتاری ہیں تاکہ وہ اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کر سکے، اور پھر ان کا امتحان ہو جائے کہ اسی امتحان سے آخرت کی جزا اور سزا معلوم ہوگی۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ سب لوگ ہدایت ہی کے راستے پہ آ جائے تو ایسا کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے ارادہ اور اختیار کی طاقت سلب کر لیتے، اور وہ ایمان لانے پہ اسی طرح مجبور ہوتے جیسے انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرنے پہ مجبور ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو امتحان کی گاٹھی میں سے گزارنا ضروری تھا تاکہ جو جنت کا مستحق ہے وہ جنت جائے، اور جو جنت کا مستحق نہیں ہے وہ جہنم چلا جائے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ قل آپ کہہ دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ ہی کے لیے ہے پوری دلیل، یعنی اللہ ہی کی حجت پوری ہے، اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، تم سب کو کیا کر دیتا؟ ہدایت دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کون سی دلیل کہ شرک باطل ہے اور جانوروں کو حرام قرار دینا یہ بندوں نے اپنی طرف سے وہ کیا ہے۔ توحید کے دلائل سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے، اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے اور اپنی مرضی سے اس میں ایمان لانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سبھی کو سیدھا راستہ دکھاتے اور سیدھے راستے پہ لے کے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا نہیں، انسان کو وقتی طور پہ اختیار دے کے مکلف بنایا ہے، اب اس کو اپنی مرضی سے اپنے معبود کو پہچاننا ہے اور اس کے احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ تو اگر مشرکین کے پاس ایسے گواہ ہو جن کے سامنے
اللہ ताला ने तहरीम के जवाज की बात कही हो तो उनको सामने लाएं, लेकिन खिलाफ वाक़या बात के गवाह कहाँ हो सकते हैं। और अगर बिलफर्ज कोई गवाही देने के लिए खड़ा हो जाए तो आप उसकी बात का एतबार ना करें। असल बात यह है, हकीकत यह है कि मुशरिकीन चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करें। वो अपने मौक़िफ़ से हटना नहीं चाहते, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मौक़िफ़ से हटाना चाहते हैं। और ये कैसे मुमकिन है कि आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करें? वो अल्लाह ताला की बातें नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानते और अल्लाह ताला के साथ माबूदान बातिला को शरीक ठहराते हैं, तो उनका रास्ता अलग है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता बिल्कुल जुदा और अलग है उनसे। तो इसी बात को यहाँ पे बयान कर दिया, कुल हलुम्म शुहदाअकुमुल्लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा, कि आप कह दीजिए अपने गवाहों को लेकर आ जाओ जो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों को हराम किया। फिर आगे ये बात की कि अगर उनमें कोई बेहया वगैरह हो और वो गवाही दे दे, फ़इन शहीदू फला तशहद माहुम, अगर उसमें से क्या करे कोई गवाही दे, फला तशहद माहुम, तो आप उनका एतबार ना करें। वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और आप पैरवी ना करें अहवा अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, उन लोगों की ख्वाहिशात की जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया उनकी ख्वाहिशात की पैरवी आप ना करें। वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, उन्होंने न सिर्फ हमारी आयतों को झुटलाया बल्कि वो आखिरत पे भी ईमान नहीं लाते। वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, और इसी तरह वो अपने रब के साथ दूसरों को भी बराबर करते हैं। वो अपने रब के साथ क्या करते हैं? दूसरों को भी बराबर करते हैं, यानी अपने रब के साथ वो दूसरों को शरीक ठहराते हैं। तो मुख्तसरन इन आयात की तफसीर जो है ये आपके सामने बयान कर दी। आगे आयात का तर्जुमा भी देखें और फिर तफसीर भी बयान कर लेते हैं साथ में इंशाल्लाह। कुल, आप कह दीजिए तालौ, तालौ तुम सब आ जाओ। अतलु, अतलु का माना क्या है? मैं तिलावत करूं, मैं सुनाऊं, या मैं तिलावत करूं, मैं पढ़ूं। माँ, वो जो हर्रमा हराम किया, हर्रमा हराम किया, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, अलैकुम तुम पर, यानी जो कुछ तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर हराम किया है, आ जाओ मैं तुम्हारे सामने उन चीजों की तिलावत करता हूँ, वो बातें मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है? अल्लाह तुशरिकू बिह, ये के असल में अन ला है, अन ला, अन का माना ये कि ला तुशरिकू तुम शरीक मत ठहराओ। अल्लाह ये दो अल्फाज का मजमुआ है, अन और ला, ला का ताल्लुक तुशरिकू के साथ हो जाएगा। अन का माना ये कि ला तुशरिकू तुम शरीक मत ठहराओ बिही उसके साथ। पहली बात ये है कि किसी चीज को उसके साथ शरीक मत ठहराओ। शैआ, किसी चीज को भी। वबिल वालिदैनी, वबिल वालिदैनी, और वालिदैन के साथ एहसाना, अच्छा सलूक करना, यानी अहसिनु बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा सलूक करो। यहाँ पे अहसिनु महजूफ है, ठीक है।
یہ احسان ہے، یہ مفعول مطلق ہے اس کے لیے۔ علم النحو میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جنہوں نے عربی گرامر پڑھی ہے کہ بعض اوقات مفعول مطلق کا فعل جو ہے محذوف ہوتا ہے، تو احسنوا بالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر آگے نمبر 3، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور تم قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا، اور تم قتل مت کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، تنگ دستی سے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور تم قتل مت کرو اپنی اولاد کو، من املاق، تنگ دستی سے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، نرزق، ہم رزق دیتے ہیں، کم تمہیں، وإیاہم، اور انہیں بھی دیتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پہ یہ حکم دیا کہ اپنی اولاد کو تندرستی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشِ، اور قریب مت جاؤ بے حیائی کے کاموں کے، وَلَا تَقْرَبُوا، اور تم قریب مت جاؤ، الفواحش، بے حیائی کے کاموں کے، ما ظہر، وہ جو ظاہر ہو، منہا، اس میں سے، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہو۔ یعنی ظاہری یا باطنی بے حیائی کے کاموں کے قریب بالکل نہیں جانا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَقْتُلُوا، اور تم قتل نہ کرو، النفس، کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو، الَّتِي، جسے، حرم اللہ، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی ایسے نفس کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہو سوائے اس کے کہ وہ برحق ہو۔ یعنی بعض جو ہے ان کو قتل کرنا جائز ہے، مثلا کسی کو قصاصاً قتل کرنا ہے، قصاصاً کسی کو قتل کرنا، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، وہ کچھ مقامات ہیں۔ ذالکم، یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہے، وصاکم بہ، اس کی وصیت کی ہے، اس کی تاکید کی ہے تمہیں ان باتوں کی اللہ تعالیٰ نے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی یہ ترجمہ ذرا مجھے بتائیں، سمجھ میں آئے سب کو؟ جی چلیں آگے دیکھیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا، تم قریب مت جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، یتیم کے مال کے بھی قریب نہیں جانا، الا، مگر، باللتی، اس کے ساتھ جو، ہی احسن، زیادہ عمدہ ہو، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ لیکن اس طریقے سے جو زیادہ عمدہ ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغ، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو، یہاں تک کہ وہ کس کو پہنچ جائے؟ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، وَأَوْفُوا، أَوْفَا يُوفِي إِيفَاءً، پورا کرنا، اور پورا کیا کرو، الکیل، ماپ کو، والمیزان، اور وزن کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ لا نکلف، ہم پابند نہیں بناتے، ہم مکلف نہیں بناتے، نفساً، کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی ہمت کے برابر، یعنی ہم کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کے پابند نہیں بناتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو، فَاعْدِلُوا، تو انصاف کرو، یعنی کوئی بات کہو تو انصاف کی بات کیا کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، یعنی جب کوئی بات کرو تو انصاف کی بات کیا کرو اگرچہ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، تمہارے قریبی رشتہ دار ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اوفو، پورا کرو، اللہ کے عہد کو بھی کیا کرو؟ پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، تو یہ ساری باتیں جو ہے
इसकी वसीयत की है ताकीदी तौर पे अल्लाह ताला ने तुम्हें, लअल्लकुम, शायद कि तुम, तज़क्करून, नसीहत हासिल करो, शायद कि तुम क्या करो, नसीहत हासिल करो। वअन्न हाज़ा, और ये कि बेशक, हाज़ा ये, सिराती, मेरा रास्ता है, मुस्तकीमा, सीधा, फत्तबिऊ, तो तुम इसकी पैरवी करो, वला तत्तबिऊ, और तुम पैरवी मत करो, अस्सुबुला, बहुत से रास्तों की, फतफर्रका, तो कि वो जुदा कर देगा, बिकुम, तुम्हें, अन सबील, उसके रास्ते से, कि वो जुदा कर देगा तुम्हें, अन सबील, उसके रास्ते से, ज़ालिकुम, ये बातें, वस्साकुम बिही, इसकी वसीयत की है तुम्हें अल्लाह ताला ने, लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम डरते रहो, या ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम क्या करो, मुत्तकी बन जाओ। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में तकरीबन मुख्तलिफ अहकामात दिए हैं। सबसे पहला हुक्म जो हमें दिया कि अल्लाह ताला के साथ किसी भी चीज को शरीक नहीं ठहराना, अल्लाह ताला के साथ किसी भी चीज को शरीक नहीं ठहराना। तो किसी भी चीज में माबूदान बातिला भी शामिल है, और अल्लाह ताला के नेक बंदे भी शामिल है, अंबिया किराम, औलिया उम्मत, उनको खुदा का दर्जा दे देना, उनको या उनकी कब्रों को सजदा करना, उनसे दुआ करना, उनके नाम पे जानवरों को छोड़ना, उनको कायनात के कामों में मुतसरिफ समझना, ये सब शिर्क में दाखिल है। तो अल्लाह ताला ने इससे मना फरमा दिया, अल्लाह ताला ने इससे क्या किया, हम सबको मना फरमा दिया। दूसरा हुक्म ये दिया कि वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया करो, उनका एहतराम करना, उनसे मोहब्बत रखना, बेहतर अखलाक के साथ मिलना, जिस्मानी खिदमत करना, और इसी तरह माशी तौर पे उनकी मदद करना, ये कफालत करना, ये सब इसमें शामिल है हुस्न सलूक में। तो अल्लाह ताला के हक के फौरन बाद वालिदैन के हक की तरफ तवज्जो दिलाई। इसमें इस बात का की तरफ इशारा है कि अल्लाह के हक के बाद सबसे बड़ा हक किनका है, वालिदैन का है। तीसरा जो हुक्म दिया गया वो है कि इफलास की वजह से, तंगी की वजह से, माली कमी की वजह से औलाद को कत्ल ना करो। तो कत्ल औलाद की आजकल एक सूरत जो है, जदीद सूरत है, बर्थ कंट्रोल भी है। इंसानी पैदाइश को रोकने के लिए मर्द और औरत, उन दोनों की नसबंदी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, जो हमल ठहरता है उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसका इसकात कराया जाता है। या इसी तरह मुख्तलिफ अद्वियात और हमल को रोकने वाली सूरतें जो है वो इख्तियार की जाती है। तो ये जो है ये जायज नहीं है, बगैर जरूरत के ये चीजें इख्तियार करना जायज नहीं है। अलबत्ता इसमें एक सूरत तो ये है कि जो रहमदानी जो होती है वो बिल्कुलिया ख़त्म कराई जाती है, फिर बच्चे हो ही नहीं सकते, तो वो सूरत तो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। और आर्जी तौर पे कुछ अरसे के लिए, 1-2 साल 3 साल के लिए, वक्ती तौर पे किसी उज़र की वजह से, मसलन पहला बच्चा छोटा है या खातून बीमार है, उसकी वजह से आर्जी तौर पे कुछ सालों के लिए अगर हमल को रोका जाए तो इसकी गुंजाइश है, इजाजत है। लेकिन अगर वो इफलास की वजह से हो तब वो भी जायज नहीं है, ये तो किसी भी सूरत में जायज नहीं है। चौथा हुक्म ये दिया गया कि बेहयाई की बातों से बचो, चाहे वो छुपी हुई हो या खुली हुई हो।
بعض دفعہ انسان بے شرمی میں اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھی برائی کرنے اور بے حیائی کے ارتکاب سے نہیں بچتا۔ تو آج مغربی معاشرے میں فحش فلمیں، کلب، ساحلی تفریح گاہیں، یہ سب جو ہے واضح مثالیں ہیں اس کی۔ تو چھپ کر کی جانے والی بے حیائی میں جہاں زنا شامل ہے، آج جدید دور میں انٹرنیٹ وغیرہ سے فحش ویب سائٹوں کا دیکھنا، اسی طرح مختلف غلط چیزوں کو دیکھنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب بھی نہ جانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ بے حیائی کی چیزیں نفس کے لیے مقناطیس کی طرح ہے، جو قریب آنے والے کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ پانچواں حکم یہ دیا کہ کسی انسان کا ناحق قتل نہ کیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اس میں انسان کا خودکشی کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ یہ بھی قتل نفس میں شامل ہے۔ الا بالحق کی اس کا معنی یہ ہے کہ شریعت نے اس کے قتل کا حکم دیا ہو تو شرعاً 3 آدمیوں کے لیے قتل کی سزا مقرر ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے جس نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا ہو، دوسرا وہ جو پہلے مسلمان تھا اور اب مرتد ہو گیا اور توبہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کو بھی قتل کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی۔ اسی طرح جو شخص شادی شدہ ہو، اس کے باوجود اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہو تو ایسے شخص کو سنسار کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ کسی بھی مسلمان کا خون کرنا جائز نہیں ہے سوائے ان 3 وجوہات کے جو آپ کے سامنے ابھی بیان کر دی۔ البتہ ان سزاؤں کے جاری ہونے کے لیے بھی 2 باتیں ضروری ہے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کی حکومت ہو، اور دوسرا یہ کہ حاکم یا جو شخص حاکم کی طرف سے مجاز ہو وہی قتل کر سکتا ہے، اپنی طور پہ کوئی شخص کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ چھٹا حکم یہ دیا کیا کہ یتیم کے بارے میں بہتر رویہ اختیار کیا جائے، کہ اس کا مال ضائع نہ ہو، اس کے مال کو بڑھانے کی کوشش کی جائے، یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یوں تو دیانت کرنا یہ تو سب کے لیے واجب ہے، لیکن یتیموں کے لیے خاص طور پہ کہا گیا کیونکہ ان کے مال کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، پوچھ گچھ نہیں ہوتی، اس لیے بطور خاص ان کے بارے میں اور ان کے مال کے بارے میں حکم دیا گیا۔ اسی طرح ناپ تول کو پورا رکھنے کا حکم دیا گیا، یعنی پیمانہ درست ہو، خریدنے اور بیچنے کا پیمانہ ایک ہی ہو۔ پیمانے میں وہ تمام چیزیں شامل ہے جن سے کسی چیز کی پیمائش کی جاتی ہے، چاہے وہ ترازو کے ذریعے تولی جاتی ہو یا میٹر کے ذریعے سے یا کوئی بھی چیز۔ اور آج یہ کیا ہم کہیں پہ ملازمت کرتے ہیں تو ہماری ڈیوٹی کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، تو ان میں کمی بیشی کرنا یہ بھی کم تولنے اور کم ناپنے میں شامل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں بناتے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر غیر ارادی طور پہ کچھ کمی زیادتی ہو جائے اس میں انشاءاللہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور 8واں حکم یہ دیا گیا کہ جب بھی کوئی بات کہی جائے انصاف کی کہی جائے، فیصلہ کرنے اور گواہی دینے میں رشتہ داریوں کا خیال نہ کیا جائے، بلکہ جو سچی بات ہو سچی گواہی وہ دی جائے، چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتے ہو۔ 9واں اور آخری حکم یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بھی پورا کرو۔ اس میں وہ تمام باتیں شامل ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور بحیثیت مسلمان ہم سب نے اس کے کرنے کا عہد کیا ہے۔ تو اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرے تو وہ اس گناہ کے ساتھ ساتھ اہل شکنی کا گنہگار بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑتا ہے۔ تو ان احکامات کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ دین کے بنیادی احکام ہے اور ان کو شریعت میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے
کہ ان تمام آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی وصیت کرتے ہیں، تو وصیت جو ہے تاکیدی حکم کو کہتے ہیں۔ تو اس لفظ سے ان احکام کی خصوصی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ جو احکامات آپ کو بتائے گئے ہیں ان پہ بطور خاص عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔